اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین والمنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات سارے حضرات۔ سب سے پہلے آپ تمام عاشقان اہل بیت، عاشقان امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آج کی شب کی مناسبت سے ولادت باسعادت سالار شہیدان امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک اور اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت دنیا میں معرفت کے ساتھ بار بار آقا امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے اور بعد از موت مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مومنین کرام، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین علیہ السلام یہ چراغ ہدایت ہیں اور حسین کشتی نجات ہیں۔ سامعین گرامی، یہ حدیث مبارک دراصل دو چیزوں کو جاننے کی ایک کسوٹی اور ایک میزان ہے جو نبی کریم نے عطا کیا ہے۔ اس میزان پر دو چیزوں کو آپ جان سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں۔ اگر دنیا میں یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہدایت کے راستے پر کون ہے، تو پھر یہ دیکھ لو کہ کس کس کا تعلق اس چراغ ہدایت کے ساتھ ہے۔ اور دنیا میں اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ نجات پانے والا کون ہے، تو پھر یہ دیکھ لو کہ کس کس کا تعلق اس سفینہ نجات کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دنیا میں اگر ہدایت کے خواہش مند ہو تو وہ بھی مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے گی، اور اگر نجات کے خواہش مند ہو تو وہ بھی مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ بآواز بلند مومنین کرام، شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
انہوں نے بڑا خوبصورت 2-3 جملے فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ سب آل محمد کشتی نجات ہیں، اور یہ تو حدیث مبارک ہے، سفینہ، حدیث سفینہ متفق علیہ حدیث شیعہ سنی کے ہاں موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبھا نجا، جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، ومن تخلف عنہا، اور جو سوار ہونے سے رہ جائے گا، ضل فغارق و ہوا، گمراہ ہو جائے گا، وہ غرق ہو جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ڈوبنا اور ہلاکت اس کا مقدر ہے جو سفینہ اہل بیت پر سوار نہ ہو پائے۔ تو سرکار کی حدیث سفینہ کی روشنی میں سب ائمہ اہل بیت سفینہ نجات ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو امام حسین علیہ السلام کو سفینہ نجات کہا گیا، شیخ جعفر شوستری نے لکھا کہ اس سفینہ کی خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلَكِنَّ سَفِينَةَ الْحُسَيْنِ أَوْسَعُ وَأَسْرَعُ، یہ جو سفینہ امام حسین علیہ السلام ہے یہ سب سے زیادہ وسیع بھی ہے اور سب سے جلد ساحل پر پہنچنے والا بھی۔ اس سفینہ کی وسعت کس قدر ہے اس پر ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مرحوم مجلسی نے بہار میں اس کو ذکر کیا، فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو میدان قیامت میں اللہ کی حضور 1000 صف گناہگاروں کی کھڑی ہوگی۔ کتنے؟ 1000 صف، اور ایک صف ما بین المشرق والمغرب، ایک صف مشرق سے مغرب جتنی لمبی، اور ایک صف میں کتنے گنہگار کھڑے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اب جملہ سنیے کہ یہ کتنا وسیع سفینہ ہے۔ فرمایا اس 1000 گنہگاروں کی صف میں سے 999 صف گنہگاروں کی تنہا مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت کے نتیجے میں بخشے جائیں۔ 999 صف گنہگاروں کی جن کی شفاعت کریم کربلا فرمائے، جن کی شفاعت مولا حسین علیہ السلام فرمائیں گے، اور فرمایا آقا نے کہ باقی جو ایک صف ہوگی گنہگاروں کی اس کی شفاعت ہم سب اہل بیت مل کر کریں گے، اور اس ایک صف کی شفاعت میں بھی مولا حسین علیہ السلام ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ یہ ہے کہ سفینہ حسین ہے جو ہر سفینے سے وسیع ہے۔ لہذا بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، خداوند عالم کریم کربلا کے صدقے میں آپ سب کو خوشیاں نصیب کرے، اور کریم کربلا کے صدقے میں امت اسلامیہ پر جو اس وقت مشکلات ہیں خداوند عالم ان میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور بالخصوص عزاداران امام حسین علیہ السلام اور حبداران امام حسین علیہ السلام کے لیے خداوند عالم آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک صلوات سارے پڑھیے بلند آواز۔ چونکہ مومنین کرام شب ولادت ہے سرکار کی، تو اس حوالے سے ایک انتہائی خوبصورت حدیث مبارک اسے مرحوم مجلسی نے بہار میں لکھا، حدیث بڑی طولانی اور انتہائی خوبصورت
اور چونکہ اس شب سے اس حدیث کا تعلق ہے، اس لیے میں یہ حدیث آپ کی خدمت میں ہدیتاً اور تحفتاً پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلوات ایک آقا کی ذات پہ سارے بلند آواز یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث در حقیقت داستان ہے مولا حسین علیہ السلام کے ایک غلام کی، اور حدیث کے آخر پر جب میں پہنچوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ بزم ملکوت میں، بزم ملائکہ میں ایک ملک ایسا بھی ہے جس کا نام ہے غلام حسین۔ یہ جب میں حدیث پڑھوں گا نا تو پھر میں ان لفظوں کی اور ان جملوں کی تائید ہو جائے گی۔ آپ ایک مرتبہ پھر بھی اپنی زبانوں کو ذکر صلوات سے معطر یہ بھی ایک فرشتے کی داستان ہے، یہ بھی ایک ملک کی کہانی ہے۔ اس فرشتے کا بھی تذکرہ ہوتا ہے ہمارے ممبروں سے، لیکن کم ہوتا ہے۔ فطرس کا تذکرہ ہمارے ممبروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فطرس سے علاوہ ایک فرشتہ ہے جس کی داستان ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس فرشتے کے متعلق سرکار نے خود بیان فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے دردائیل، دردائیل، اور اس کے جو پر ہیں وہ 16,000 پر ہیں۔ کتنے؟ 16,000 پر ہیں۔ ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی ایک سے دوسرا پر اتنے زیادہ فاصلے پر ہے، اور 16,000 پر ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دردائیل فرشتہ ایک دن ایسے ہی اس کے خیال آیا، سوچا اس نے افوق ربنا جل جلالہ شیء، کہ ہمارے رب سے اوپر بھی کوئی شے ہے، ہمارے رب سے اوپر اور ہمارے رب سے بڑھ کر بھی کوئی شے ہے۔ بس اس نے یہ سوچنا، اور پروردگار اس کی اس سوچ سے جب واقف ہوا کہ اس نے کیا کہا، فَزَادَهُ أَجْنِحَةً مِثْلَهَا، اللہ پاک نے 16,000 پر اور دے دیے۔ اب ہو گئے کتنے؟ 32,000 پر دردائیل کے۔ ثم اوحى اللہ عز وجل الیہ، پھر رب کا حکم ہوا اے دردائیل انطر، اڑو، پرواز کرو۔ فطار مقدار 500 عام، 500 سال 32,000 پروں کے ساتھ دردائیل پرواز کرتا رہا۔ 500 سال تک پرواز کرتا رہا۔ نبی کریم فرماتے ہیں فَلَمْ يَنَلْ رَأْسُهُ قَائِمَةً مِّن قَوَائِمِ الْعَرْشِ، اور وہ عرش کا ایک ستون اس کے بھی بلندی تک نہ پہنچ سکا۔ عرش الہی کے ایک پائے تک، ایک ستون کی بلندی تک بھی نہ پہنچ سکا۔ 500 سال 32,000 پروں کے ساتھ پرواز۔ فلما علم اللہ تعالی، جب رب کریم نے دیکھا کہ اب یہ بیچارہ تھک گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کی کہ اے دردائیل ادع الی مکانک، اب پلٹا تو اپنی جگہ کی طرف،
یاد رکھ انا عظیم فوق کل عظیم، ہر عظیم سے میں عظیم تر ہوں، ہر صاحب عظمت سے بڑھ کر کوئی ہستی صاحب عظمت ہے تو میں ہوں، فلیس فوقی شیء، مجھ سے اوپر کوئی عظمت والا، مجھ سے اوپر کوئی شے نہیں ہے، ولا اوصف بمکان، اور میرا وصف مکان کے ساتھ بیان نہیں ہو سکتا، میں کسی جگہ کے ساتھ قید نہیں ہو سکتا، اور نہ جگہ کے ساتھ میری تعریف ہو سکتی ہے۔ لیکن اس نے یہ جو سوچا، فَصَلَبَهُ اللَّهُ أَجْنِحَتَهُ، اللہ نے اس کے سارے پر سلب کر لی۔ پہلے اس کی عاجزی دکھا کے، اس کو عاجزی دکھا کے اس کے سارے پر سلب کر لیے، اور وہ بزم ملائکہ میں جس مقام پر فائز تھا وہ مقام بھی رب کریم نے اس سے چھین لی۔ یہ دردائل کے بارے میں نبی کریم نے بتایا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں فَلَمَّا وُلِدَ الحسین ابن علی علیہ السلام، صلوات سارے پڑھو بلند آقا فرماتے ہیں کہ جس شب کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، سرکار فرماتے ہیں وہ شب جمعہ تھی، شب جمعہ۔ آقا کی ولادت کے بعد جو کائنات عالم میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں وہ سنیے کیا ہے۔ نبی کریم فرما رہے ہیں آقا کی ولادت کے بعد اوحى اللہ الی مالک خازن النیران ان اخمد النیران علی اہلها لکرامت مولود ولد لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ آقا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد اللہ رب العزت نے پہلا حکم داروغہ جہنم کو دیا، مالک کو حکم دیا، اے داروغہ جہنم، جہنم بجھا دے، تجھے پتہ نہیں ہے آج محمد کے گھر حسین آیا۔ لکرامت مولود، اس مولود کی عظمت کی وجہ سے، اس مولود کی عزت اور کرامت کی وجہ سے جو آج میرے محبوب کے گھر آیا ہے۔ اے داروغہ جہنم، جہنم کی آگ کو بجھا دے، جہنم کی آتش کو بجھا دے۔ اللہ اکبر۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ رِضْوَانٍ خَازِنِ الْجِنَانِ، اور پھر اللہ کریم نے جو جنت کے رضوان ہیں، جنت کے کنجی بردار ہیں، رب کریم نے پھر ان کی طرف وحی کی، ان زخرف الجنان، اے رضوان جنت کو اور سجاؤ۔ آپ تصور کریں جو پہلی جنت ہے، اللہ فرما رہے اس جنت کو اور سجاؤ، وَطَيِّبْهَا، اور جنت کو معطر کر دو، لِکَرَامَتِ مولود وُلِدَ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے آج میرے محبوب محمد کے گھر میں حسین آیا۔ آج امام حسین علیہ السلام کی عظمت کی وجہ سے۔ میں نے آپ یاد ہے کل احادیث کچھ بیان کی تھیں جس میں نبی کریم نے متعدد احادیث میں فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان و شہری، کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ رسول اللہ نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں کہا ہے؟ یعنی نہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، نہ آقا کا وصال ہے، تو اسی پھر شعبان کو رسول اللہ نے اپنا مہینہ کیوں کہا؟ ہاں جی، ربیع الاول کو سرکار اپنا مہینہ کہتے کہ ربیع الاول میں آقا کی ولادت باسعادت ہے۔ تو سامعین گرامی میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ربیع الاول بھی نبی کریم کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں صرف محمد ایک بار آیا ہے، اور شعبان وہ مہینہ جس میں محمد کئی بار آیا ہے، کبھی حسین کی شکل میں، کبھی سجاد کی شکل میں، کبھی علی اکبر کی شکل میں، کبھی امام مہدی کی صورت میں۔ صلوات پڑھ دو محمد دوزخ بجھا دو، جنتوں کو سجا دو، اور انہیں اور معطر کر دو۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر رب کریم نے سب فرشتوں کو حکم دیا، ان قوموا صفوفاً، آج نہ صفیں بنا کے کھڑے ہو جاؤ، قطار میں کھڑے ہو جاؤ، بالتسبیح، آج سب تسبیح کرو۔ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا، آپ بھی تسبیح کرو، سبحان اللہ۔ آج شب ولادت امام حسین علیہ السلام ہے، سب کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالتسبیح والتحمید، سب کہو الحمدللہ۔ اللہ ملائکہ کو حکم دے رہا ہے، سب اللہ کی تسبیح کرو، اس کی پاکیزگی کو بیان کرو، اور سب کہو الحمدللہ، اس کی حمد کرو والتمجید، اور سارے اس کی بزرگی کو بیان کرو، سب کہو لا الہ الا اللہ، سب کہو لا الہ الا اللہ والتکبیر، اور اس کی کبریائی کو بیان کرو، سب کہو اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ، حسینیہ، یزیدیہ، یزیدیہ، قاتلان حسین پہ لعنت۔ ملائکہ پہلے بھی تسبیح و تقدیس الہی میں مصروف ہے، پہلے بھی اللہ کی بندگی میں مصروف ہے، لیکن آج خصوصیت سے اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آج یہ تسبیح کرو۔ کیوں یہ تسبیحات کرو؟ لِکرامت مولود ولد لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آج میرے محبوب محمد کے گھر میں حسین آیا ہے۔ آج اس مولود کی عظمت کی وجہ سے اس طرح سے میری تسبیح کرو۔ وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرَائِيل، اور پھر رب کریم نے جبرائیل کو حکم دیا، وہی فرمائی، أَنِ اهْبِطْ إِلَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جبرائیل اب تو بھی نا تیاری کر، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں مبارکبادی کے لیے حاضر ہو۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا مبارکبادی کے لیے، اور اکیلا نہ جا، فی الف قبیل، 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ۔ خود رسول اللہ فرما رہے، اور قبیل کتنا ہوتا ہے؟ میں تو حساب میں ذرا کمزور ہوں، اب حساب آپ نے کرنا ہے۔ فرمایا فی الف قبیل وفی القبیل الف ملک، اور ایک قبیل میں 1000 ضرب 1000، کتنا ہو جائے گا جی؟ 1000 ضرب 1000، 10 لاکھ ہوتا ہے؟ 1000 ضرب 1000 10 لاکھ ہے؟ اچھا چلو 10 لاکھ ہے تو میرا خیال میں شاید زیادہ ہے، کیوں جی؟ 1000 کیجئے جی، 1000 ضرب، ایک صلوات پڑھیں آپ، 10 لاکھ یعنی 1 ملین، ہاں 1 ملین ہو جاتا ہے نا۔ اچھا اب اللہ فرما رہا ہے 1000 قبیل یعنی 1000 ملین، 1000 ملین ہو گیا نا جی، 1000 ملین ملائکہ کو ساتھ لے کے جا، 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ لے کے جا، اور وہ 1000 قبیل جو جائے وہ ایسے نہ جائے، جنت کے ابلق گھوڑوں پر سوار، اور ان گھوڑوں پر جو زینے رکھی جائیں وہ ہیرے جواہرات سے مزین،
ہاں در و یاقوت سے ان کی لگامیں ہوں، اور پھر وہ ملائکہ 1000 قبیل اپنے ساتھ ان فرشتوں کو لے کے جائیں جو روحانیون کہلاتے ہیں۔ روحانیون کو اپنے ساتھ ان گھوڑوں پر سوار کریں اور ان کے ہاتھوں میں نور کے بھالے ہوں، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں جبرائیل جا کے انہیں آج کی اس مولود کی مبارکبادی پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد انہنئو محمدن بمولودہ، میرے محبوب کو جا کر میرے محبوب کو محبوب کے بیٹے کی مبارکباد دو، مبارکباد دو۔ وَأَخْبِرْهُ یا جبرائیل، اور جبرائیل میرے محبوب کو یہ بھی خبر دے دو، انی قد سمیتہ الحسین، سبحان اللہ، اور میرے محبوب کو بتا دو کہ میں نے اس مولود کا نام حسین رکھا ہے۔ صلوات پڑھو آقا کی ذات کو اور فرمایا ساتھ ہی وعزہ ہی ساتھ ہی، چونکہ اگر یہ نہ پڑھوں گا تو ساری حدیث جو ولادت امام حسین علیہ السلام سے تعلق رکھتی وہ ادھوری رہ جائے گی۔ ساتھ ہی رب العزت نے فرمایا جبرائیل، اور ساتھ ہی میرے محبوب کو تعزیت بھی پیش کرنا۔ وَقُلْ لَهُ یا محمد، اور کہہ دینا اے میرا محبوب، اللہ فرما رہا ہے اے میرا محبوب، یقتلہ شرار امتک، تیری امت کے بدترین افراد تیرے اس بیٹے کے قاتل ہوں گے، اور تیری امت کے بدترین افراد بدترین سواریوں پر سوار ہو کر تیرے اس بیٹے کو قتل کریں گے۔ اور فرمایا ویل لقاتل الحسین، اللہ فرما رہا ہلاکت ہے، جہنم ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتل کے لیے۔ انا منہ بری، انا منہ بری وہو منی بری، جو امام حسین علیہ السلام کے قاتل ہیں میں ان سے بیزار ہوں، بری ہوں، اور وہ مجھ سے بیزار اور بری ہیں۔ لأنه لا يأتي أحد يوم القيامة إلا وقاتل الحسين أعظم جرما، جبرائیل میرے محبوب کو بتا دینا قیامت کے دن جتنے بھی گناہگار اور جتنے بھی مجرم آئیں گے، فرمایا سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا گناہگار جو ہوگا وہ میرے حسین کا قاتل ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتل سے بڑا مجرم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ قاتل الحسین یدخل النار یوم القیامہ مع الذین یزعمون ان مع اللہ الہ آخر، فرمایا جو لوگ خدا کے منکر ہیں اور جو لوگ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور کسی خدا کے ساتھ کسی اور الہ کے قائل ہیں، ان مشرکین اور کفار کے ساتھ اللہ امام حسین کے قاتل کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، وَالنَّارُ أَشْوَقُ إِلَىٰ قَاتِلِ الْحُسَيْنِ مِمَّنْ أَطَاعَ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ کے مطیع اور فرما بردار کی جنت اتنی مشتاق نہیں جتنی جہنم قاتل حسین کی مشتاق ہے، جتنی جہنم قاتل امام حسین علیہ السلام کی مشتاق ہے۔ اور پھر فرمایا بس یہ پیغام لے کے جبرائیل 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ جب زمین کی طرف چلا، بینا جبرائیل یہبط من السماء الی الارض اذ مر بالدردائیل، تو دردائیل فرشتے کے قریب سے گزرا، فقال له یا جبرائیل ما هذه الليلة في السماء هل قامت القیامت علی اہل الدنیا، دردائیل پوچھتا جبرائیل خدا خیر کرے یہ کیسی رات ہے، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، کیا زمین پر قیامت برپا ہو گئی، اہل دنیا پر قیامت آ گئی؟ قال لا، جبرائیل کہتے نہیں قیامت نہیں،
وَلَكِنْ وُلِدَ لِمُحَمَّدٍ مَوْلُودٌ فِي دَارِ الدُّنْيَا۔ آج دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ان کا بیٹا حسین آیا ہے۔ وَقَدْ بَعَثَنِ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں جا کے ان کو مبارکباد پیش کروں اس مولود پر، اس مولود کی ولادت پر۔ پس دردائیل کہتا ہے جبرائیل بِالَّذِي خَلَقَكَ وَخَلَقَنِي، اس ذات کی قسم جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور جس نے مجھے بھی پیدا کیا۔ ان حبت الی محمد فاقرہ من السلام، جب محبوب خدا کی خدمت میں جانا نا تو میرے سلام کہنا رسول اللہ کو۔ وقل لہو، اور محبوب خدا کی خدمت میں میری طرف سے عرض کرنا بحق ھذا المولود علیکا علیکا الا ما سألت اللہ ربک۔ دردائیل کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کو اس مولود کا واسطہ ہے، آپ کو آپ کے بیٹے حسین کا واسطہ ہے، اپنے رب سے میرے لیے دعا تو کر دیں یرضی عنی، کہ میرا رب مجھ سے حسین کے صدقے میں راضی ہو جائے۔ وَيَرُدَّ عَلَيَّ أَجْنِحَتِي وَمَقَامِي، میرے پر میرا مقام مجھے واپس لوٹا دے، اور بزم ملائکہ میں میں جہاں جس مقام پر تھا وہ مقام کھویا ہوا مجھے واپس مل جائے۔ بس جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے۔ کچھ حصہ میں نے چھوڑ دیا حدیث کا، پھر نبی کریم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر، اللہم بحق ھذا المولود علیک، میرا اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ۔ ان کان للحسین ابن علی عندک قدر، اے اللہ اگر حسین ابن علی علیہ السلام کی تیری بارگاہ میں کوئی قدر و منزلت اور مقام ہے، فرض عن دردائیل، اے اللہ دردائیل سے راضی ہو جا، اور رد علی اجنحتہ مقامہ، اس کے پر اس کا مقام اس کو لوٹا دے۔ فاستجاب اللہ دعاءہ، بس یہ دعا کرنا تھا، خداوند عالم نے اس دعا کو مستجاب کیا۔ وغفر للملک، اور رب نے اس کا وہ ترک اولا اور اس کی وہ تقصیر معاف فرما دی۔ اب نبی کریم کا جملہ سنیے، فرمایا وَلَا يُعْرَفُ فِي الْجَنَّةِ، اس دن کے بعد سے جنت میں اس دردائیل فرشتے کی جو شہرت ہوئی وہ کیا تھی؟ بِأَن يُقَالَ هَذَا مَوْلَى الْحُسَيْن، اس دن سے تمام اہل سما کہتے ہیں یہ ہے غلام حسین، یہ ہے غلام اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، ہم دردہ شفاعت حسین سے تو بھی مانگ لے، شفاعت حسین سے، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے، اور اتنا بڑا طبیب ہے زہرا سلام اللہ علیہا کا لاڈلا، فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے، اور محمد والے محمد بابا علیہ صلوات۔ دعا کرتا ہوں آمین کہیے گا۔ اے کریم پروردگار ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، پروردگار مولا حسین علیہ السلام کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم فطرس اور دردائیل سے زیادہ گناہگار ہیں، ان سے تو ترک اولا ہوا، ہم تو محرمات کے مرتکب ہوتے ہیں، ہم تو حرام کو انجام دیتے ہیں۔ اے کریم اللہ اپنے جس عاشق حسین کے صدقے میں تو نے آقا کی ولادت کے بعد جہنم کی آگ کو بجھا دیا تھا، پروردگار مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے، اور پروردگار ہمارے بزرگان جو رخصت ہو گئے دنیا سے ان کی گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ میرا اللہ ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو بھی معاف فرما دے، سب کو مولا حسین علیہ السلام کی محبت معرفت
اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔